کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں کیوں کرنے لگا اس سے شادی؟ اس وقت حال نما کمرے میں سبھی چھوٹے بڑے موجود تھے۔ 2 دن پہلے ہی آغا جان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آج ان کی وصیت کھلی تھی، جس کے مطابق ان کے پوتے فارس پاشا کو ان کی نواسی زمل سے نکاح کرنا تھا، ورنہ ساری جائیداد ٹرسٹ کو چلی جانی تھی۔ کسی کو کچھ نہیں ملنا تھا۔ بیٹا، یہ میں نے اس وصیت میں لکھا ہوا ہے اور اس وصیت کے کھلنے کے 1 ہفتے کے بعد یہ نکاح ہونا ہے، ورنہ آپ سب روڈ پر آ جائیں گے۔ وکیل جاوید ہمدانی نے وصیت کے پہلے صفحے کی آخری لائن پہ سب کی نگاہ دوڑائی۔ فارس نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ وہ کبھی بھی اس مڈل کلاس لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا تھا، چاہے اس کا سب کچھ چھین جاتا۔ اسد وکیل صاحب کو گیٹ تک چھوڑا۔ پاشا صاحب، ڈونٹ وری، میں چلا جاؤں گا، آپ فکر مند نہ ہوں۔ اب بس اس وصیت کی شرط کو مکمل کر دے تاکہ جائیداد قانونی طور پر آپ کو مل جائے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ 1 ہفتے بعد کیا ہو سکتا ہے، تب میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ ہمدانی صاحب نے صاف لفظوں میں کہتے ہیں وہاں سے اپنی فائل اور کوٹ اٹھائے باہر نکلا۔ یہ سب کیا کیا آغا جان نے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ بچوں کی مرضی کس میں ہے؟ اب میری بھانجی کومل کا کیا ہوگا؟ فرحت بیگم نے بھی دکھی دل سے اپنے شوہر سکندر ہمدانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی نگاہ اپنے بیٹے پہ ہی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس وہ وہی جانتا تھا، اور اس جائیداد کو ٹرسٹ میں جانے سے روکنا تھا جو کہ اربوں کی تھی۔ وہ جدی پشتی رئیس تھے، ان کی زمینیں جائیدادیں اتنی تھی کہ خود انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج تک کبھی مکمل دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ یہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب روڈ پہ آ جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ سکندر پاشا فارس کے پاس جاتے، فارس غصہ سے سامنے بڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتا، لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ اب کیا ہوگا پاشا صاحب؟ فرحت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی جانب پڑ گئے۔ جبکہ ان کی بات کا مطلب سمجھتے فرحت نے پلٹ کر اپنی بھانجی کومل کو دیکھا، جس کی آنکھیں آنسو سے تر تھی اور وہ آج خود کو بے بس سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ اسے اپنی امی کے رونے اور غصہ کرنے کی آواز آئی۔ وہ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ جمل، ہمارے نانا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اپنی چادر ایک طرف رکھتی ماں کی جانب پیش قدمی کر گئی، جہاں اس کی والدہ نجمہ بیگم بہت دکھ سے رو رہی تھی۔ نانا کی ڈیتھ؟ جمل نے زیر لب دہرایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب کی بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ ابھی وہ سادی کا فون آیا، اس نے بتایا۔ وہ دور پار کا رشتہ دار اس کو پتا ہے اور ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتے رو رہی تھی۔ تو چلے، اب پتا چل گیا نا، چلو چلے، افسوس کرائیں بھائی سے، زبل نے مصلحتاً کہا تھا۔ کیا فائدہ اب جانے کا؟ 2 دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، اب وہاں جا کے ان بھائی کا منہ دیکھوں جو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ افسردہ ہوتی وہ اٹھ گئی تھی، جبکہ زمل کا دل بھی بری طرح دکھا تھا۔ اس کے ماموں امیرے کے نشے میں اس قدر گم تھے کہ غریب بہن انہیں بہت بری لگتی تھی۔ وجہ بس اتنی تھی کہ بہن نے اپنی پسند سے ایک غریب سے شادی کر لی۔ خاندان والوں نے تعلق توڑ لیا سوائے باپ کے، لیکن باپ نے بھی شادی کے بعد کم ہی خبر گیری کی تھی۔ وہ زیادہ تر بیمار رہتے تھے اور بیٹے نے تعلق رکھنے نہ دیا۔ اپنی بیٹی نجمہ کے لیے بہت روتے تھے، لیکن سکندر پاشا کی طرف سے نجمہ کو حویلی آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ باپ کی بیماری میں ایک بار بھی حویلی نہیں گئی تھی۔ 1 ماہ سے تو ان سے فون پر بات بھی نہیں ہوئی تھی، اور آج خبر ملی انہیں فوت ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں۔ زمل نے اٹھتے ہوئے آنکھ میں آئے آنسو کو پوچھا، اب تو رشتہ داری بھی پیسوں سے ہے، جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں اسی کو لوگ رشتہ دار بنا لیتے ہیں۔ خون کے رشتے ایسے بھی بے مول ہوتے ہیں۔ زمل سر نفی میں چٹکتی کچن کی جانب پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب نجمہ بیگم کا سارا وقت رو کے اپنے باپ کو یاد کر کے گزرنا ہے۔ اسے آج اپنے ماموں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جنہوں نے اطلاع تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ روٹی توے پہ ڈالتی برے برے منہ بنا رہی تھی۔ 19 سال اور 8 ماہ کی زمل میڈیکل پڑھ رہی تھی، اور ابھی حال ہی میں اس نے M.Tech کا انٹری ٹیسٹ پاس کیا تھا۔ اس کا تعلیمی کریئر بہت شاندار تھا، انتہا درجے کی لائق تھی، ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ باپ کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، تب سے دونوں ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے ماں کے کمرے کی جانب پڑی اور انہیں زبردستی کھانا کھلا کر میڈیسنز دی۔ ابھی وہ باہر آئی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجنے کی آواز آئی۔
زمل نے سر اٹھائے اچھے سے دوپٹہ اوڑھے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کو سون بوند سرخ روخ پھیرے کھڑا دیکھ وہ ماتھے پر بل ڈال گئی۔ جی کون؟ وہ شخص پلٹ کر زمل کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مطالعت تھی جبکہ دل میں سخت نفرت۔ زمل انصاری؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی آپ کون؟ زمل اس خوبصورت مرد کو دیکھتی تھوڑا جھجکی تھی۔ فارس پاشا، سکندر پاشا کا بیٹا۔ وہ اپنا بلیک چشمہ اتار کے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کا حسن نظر انداز کرنے کے قابل تو ہرگز نہ تھا، لیکن دل و دماغ میں نفرت کی پٹی بنی تھی تو وہ کیسے اس کا حسن دیکھ پاتا۔ اس کے مکمل تعارف پر وہ لب بھیج گئی کیونکہ اس پہچان کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ یہاں آنے کا مقصد؟ دیکھیے انداز میں پوچھا۔ مقصد ہے تو آیا ہوں، ہماری مما کہاں ہے؟ وہ اسے ایک طرف کرتا اندر داخل ہوا۔ آپ ایسے اندر نہیں آ سکتے، چلے واپس باہر۔ وہ غصے سے اپنے سے 8 سالہ بڑے فارس کو غصہ سے بولو کہ وہ اس کی جانب مڑتے اسے گوری سے نواز گیا۔ زمل نے اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ قائم کیا۔ پھپھا سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کمرہ کون سا ہے ان کا؟ وہی سرٹ سپاٹ انداز۔ پھپھو کیا اس کے رشتے کو پہچانتے ہیں آپ؟ اپنے دادا کے زندہ ہوتے تو آپ آئے نہیں، ان کی وفات تک کا بتانا گوارا نہیں سمجھا۔ ماما اپنے بابا کا آخری دیدار تک نہ کر سکی، ان سے مل نہ سکی، اور آج آ کے آپ کہہ رہے کہ پھوپھو؟ وہ طرزیہ انداز اپنائے بولی، بہت زہر بڑا ہے تمہارے اندر ہمارے لیے۔ اس کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جو آپ نے دیا وہی لٹانا ہے نا؟ برائے مہربانی جائیں یہاں سے۔ اسے دروازے کا رخ دکھاتی آنسو ضبط کرتے سخت لہجے میں بولی، پھپھو سے ملے بنا نہیں جاؤں گا۔ وہ بھی ضدی تھا اور اندر کمرے کی جانب بڑھا کہ زمل نے اس کا راستہ روکا۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ نکلے ہمارے گھر سے، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے دوبارہ یہاں کا رخ مت کیجیے گا۔ اس بار اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کرتا اندر بڑھا۔ سامنے اسے پھپھو دکھائی دی۔ ان کے پاس جاتا محبت سے ملا، وہ بھی اپنے بھتیجے کو مل کر رو دی اور گلے شکوے کرنے لگی۔ زمل کو ان کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا، بجائے اسے گھر سے نکال باہر کرنے کے اس کے ساتھ بیٹھی دکھ سکھ لگا رہی تھی۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ ابھی اسی وقت چل رہی ہیں ساتھ؟ وہ قطعی انداز میں بولا تھا۔ نجمہ بیگم نے حیرت سے اسے پہلے زمل کو دیکھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ تو اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا، ضرور اس میں ان امیروں کی کوئی غرض ہوگی امی جان، متعیہ گن کی چکنی چپڑی باتوں میں۔ زمل نے فارس کو گھورا جبکہ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ فارس کچھ بھی کر کے انہیں پاشا مینشن لے کے آؤ، سڑکی سے نکاح کرو، جائیداد اپنے نام کرو، پھر ختم کر دینا رشتہ۔ یہ وصیت میں صرف نکاح کی شرط ہے، اس کو نبھانے کی شرط نہیں ہے۔ اپنے بابا کے الفاظ یاد کرتے وہ خود پہ کنٹرول کرتا واپس نجمہ بیگم کی جانب مڑا۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر اتنی تڑپ اتنی محبت ہوتی تو نانا کی ڈیتھ کا ماما کو ضرور بتاتے۔ وہ سوال نجمہ بیگم سے کر رہا تھا جبکہ جواب زمل کی جانب سے آیا تو لب پیچھے اسے بس کھول کے رہ گیا۔ پھپھو جان، کل آغا جان کی وصیت کھلی، ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ آپ کو خان مینشن کی بیٹی بنا کے واپس لے جایا جائے۔ ان کی آخری خواہش کا احترام مسٹر فارس پاشا، جیتے جی تو آپ ان کی خواہش پوری نہ کر سکے۔ اب کون سی خواہش پوری کرنے کا ارادہ ہے آپ کا، جن سے ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مرنے کے بعد سب سے کیا ثواب پہنچتا ہے ان کو؟ زمل بیٹا جاؤ، چائے پانی کا بندوبست کرو۔ کون سا چائے پانی امی؟ یہ تو منرل واٹر پیتے ہوں گے نا، انہیں ہمارا غریبوں کا پانی ہضم نہیں ہونا ہے۔ انایا کچن میں جاؤ۔ وہ سختی سے بولی تو زمل پاؤں پٹکتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی جبکہ فارس پاشا تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ بیٹھا اپنی پھپھو کی جانب مڑا اور اپنی باتوں سے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ کچھ حد تک تو کامیاب ہو گیا تھا، اب باقی کا بھی اسے کامیاب ہونا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گی؟ فرید بیگم نے سکندر پاشا سے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ یہاں آئیں یا نہ آئے مجھے فارس کو پورا یقین ہے وہ انہیں لے کر آئے گا۔ ان کے لہجے کا یقین فرید بیگم کو بھی چونکا گیا۔ کچھ ہی دیر میں باہر گاڑی کی ہارن کی آواز سنتے سب چونکنا ہوئے، سبھی کی نظریں مین گیٹ کی طرف جانے اٹھ گئی۔ فرید بیگم ریکنگ کے پاس کھڑی نیچے ہال میں دیکھتی نظریں مین انٹرنس پہ گاڑ گئی تھی جبکہ ان کی بہن عزیزہ بھی وہی ان کے پاس آن کھڑی جو عرصہ دراز سے شوہر کی وفات کے بعد یہی مقیم تھی۔ ان کی بیٹی کومل تھی، وہ بھی اپنے کمرے سے نکلتی سامنے آئی۔ مین انٹرنس سے فارس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی
اسپاٹ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ نہیں، یہ تو پہلی بار میں ہی مینشن پہنچ گئی، عذرا نے سخت دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے انتظار میں تھی کوئی لینے آئے اور ہمیں اس گھر میں آنے کا موقع ملے۔ عذرا نے زہر اگلا۔ اتنے میں سکندر پاشا اپنے کمرے سے نکلتے بہن کی جانے پڑے اور گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی بھائی کے گلے سے لگی پوٹ پوٹ کر رو دی۔ اپنے باپ کی یاد شدت سے آ گئی۔ گلے شکوے ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ سکندر پاشا نے معافی مانگی۔ فرحت بیگم بھی ان تک آتی ان سے ملی، لیکن ایک فاصلہ تھے۔ سکندر پاشا نے زمل کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ایک نگاہ بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ مطلب ابھی آگے کا راستہ آسان تھا۔ نورا، ان کے لیے جو کمرہ سیٹ کروایا تھا انہیں وہی لے جاؤ۔ جاؤ بیٹا، اپنا سامان رکھو اور اس گھر کو اب اپنا گھر ہی سمجھنا۔ فرحت بیگم نے چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے ہوئے کہا، جبکہ زمل صرف ماں کی وجہ سے ہی مجبور ہو کر یہاں آئی تھی، جنہوں نے اسے اپنی قسم دی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی نورا کے ساتھ روم میں چلی گئی تھی۔ پاشا صاحب نے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ فارس، تم نے تو معجزہ ہی کر دکھایا۔ وہ بیٹے کے اس کارنامے سے خوش ہوئے تھے۔ کل تک تو فارس ان کے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کسی صورت اس لڑکی سے نکاح کرنے پر راضی نہ تھا۔ بہت مشکل سے پاشا صاحب نے اسے سمجھایا اور راضی کیا۔ اب آگے کا مرحلہ دونوں باپ بیٹے نے مل کر طے کرنا تھا۔ آنا تو تھا۔ اتنا امیر لائف سٹائل کس کو برا لگتا ہے؟ فرحت بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک فرحت بیگم، ایسا کچھ بھی منہ سے مت نکالیے، جانتی ہے نا اس نکاح کو کرنا اس ہفتے میں ہر صورت، اس لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کیے کرائے پر پانی مت گرائیے گا۔ انہوں نے رسان سے اسے سمجھایا، جبکہ وہ سب ایک ہی پیج پر ایک دوسرے سے متفق تھے سوائے کومل کے۔ وہ تو ایک لمحے کو اس لڑکی کو اس مینشن میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح ہوتا دیکھ کیسے سہن کرے گی؟ جیسے ہی فارس اپنے روم میں گیا، کومل بھی اس کے پیچھے چھپتی چھپاتی ہوئی آئی اور کمرے میں جا پہنچی۔ فارس، اسے ایک دم سے پیچھے سے ہگ کرتی آنکھیں مونگی۔ فارس ایک دم چونکا اور دھیرے سے کومل کو خود سے الگ کیا۔ آنسو کیوں آ رہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ تم نکاح کر لو گے اس لڑکی سے؟ وہ کرب سے کراتے ہوئے بولی۔ مجبوری ہے، جانتی ہو نا؟ وہ بگڑے موڈ سے بولا تھا۔ فارس، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ دل کا ڈر زبان پہ لے آئی تھی۔ اتنا انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے آنسو پوچھتے اب کی بار نرمی سے کہتا، رو پھر کیا؟ پلیز فارس مت کرو، میں نہیں باندھ سکتی تمہیں۔ وہ پھر سے اس کے قریب ہوئی جب فارس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہی روک دیا۔ اپنے اور میرے بیچ فاصلہ قائم رکھو، ہمارے بیچ ابھی محرم کا رشتہ نہیں ہے۔ کنٹرول یور سیلف، وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ محرم کا رشتہ تم بنا بھی کسی اور کے ساتھ رہے ہو اور اسے ہی اپنے پاس آنے کی اجازت دو گے، میرا کیا ہوگا فارس؟ وہ مسلسل ایک ہی بات کرتے اب فارس کو زج کر رہی تھی۔ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، تم جاؤ، کل بات کریں گے۔ اس وقت کافی تھکا ہوا تھا، شاور لے کر سونا چاہتا تھا۔ فارس پلیز مجھے، کومل کہا نا کل بات کریں گے، جس کو اس سیٹ سپارٹ انداز میں بولا تو سر جھکائے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنی گردن کو دائیں بائیں سٹریچ کرتے اپنی شرٹ اتارتا ایک طرف اچھال گیا۔ بستر پر نیند دراز ہوتے وہ اپنی آنکھیں مول گیا۔ بلیک سینڈو میں اس وقت اس کے بھاری مسلز ابھرے ہوئے تھے، اس کی مضبوط جسامت کا پتہ دے رہے تھے۔ نجمہ پپو کے گھر ہوئے آج کی ساری باتیں یاد کرتے زمل کو سوچتے اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ تبھی اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا انداز اجلت پڑا تھا۔ فارس کو لگا کومل واپس آئی ہے، لیکن دروازے پر زمل کو اندر آتا دیکھ وہ اٹھ کے بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ میری امی، ان کو سانس نہیں آ رہا۔ زمل نے بمشکل اپنے آنسو قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ فوراً اپنی شرٹ صوفے سے اٹھاتا فکر مندی سے بولا، ان کا انہیلر نہیں مل رہا، شاید آپ کی گاڑی میں گر گیا ہے سوان سے، پلیز چیک کر دیں۔ وہ اس وقت جس طرح بات کر رہی تھی دن والی زمل سے بالکل مختلف تھی۔ تم چلو پھوپھو کے پاس، میں دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً گاڑی کی کیز دیتا باہر کار پورچ میں آیا۔ گاڑی کی سیٹ پہ دیکھا کوئی انہیلر نہیں ملا، نیچے دیکھا تو اسے انہیلر نظر آ گیا۔ وہ فوراً انہیلر لیے اندر بھاگا۔ فارس کیا ہوا؟ راستے میں کومل ٹکرا گئی، لیکن نظر انداز کر کے پھوپھو کے روم کی جانے پڑ گیا، جہاں ان کی سانس رک رک کے چل رہی تھی اور آنکھیں ابل کے باہر کو آئی تھی۔ زمل سے وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ فارس نے انہیلر کی جانب بڑھایا تو اس نے فوراً ماں کے منہ کو لگا دیا۔ کچھ دیر میں ان کا سانس بحال ہونا شروع ہوا۔ زمل نے ان کا سر اپنے سینے پر لگایا ہوا تھا، ساتھ
لفظوں سے بھی حوصلہ دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سانس بحال ہونے پر بستر پر لیٹتی فارس کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ پھپھو کا خیال رکھنا، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دینا۔ فارس کا لہجہ خود بخود نرم ہونے لگا۔ وہ نجمہ بیگم کی اتنی بگڑی حالت دیکھتا کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ماں کو آرام سے لٹاتی، ان کے اوپر کمفرٹر دیتی فارس کی جانب پڑی۔ آپ نے ابھی جو کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ، باقی آپ کے کسی احسان کی ضرورت نہیں، میں اپنی امی کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اب وہ پہلے والی زمل بن گئی تھی۔ فارس نے اسے ایک سخت گوری سے نوازا اور باہر نکل گیا۔ جبکہ وہ لائٹ آف کرتی ماں کے پاس جا رکی۔ بھائی، میری زمل آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہی ہوگا، اور یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے میری زمل کو مانگ رہے ہیں۔ نجمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یقین تھا میری بہن مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ اچانک سے زمل کی آمد پر وہاں ہال میں موجود سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ نجمہ بیگم کو بیٹی کی اس بات پہ غصہ آنے لگا۔ مجھے آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی ماموں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سپرٹ انداز میں بولی، جبکہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھے فارس کا دماغ پل بھر میں شارٹ ہوا۔ بیٹا، جب بڑے آپس میں بات کر رہے ہیں تو چھوٹے نہیں بولتے۔ سکندر پاشا نے اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کیا، لیکن جب فیصلہ چھوٹوں کے بارے میں ہو یوں تو چھوٹوں سے مشورہ لیا جاتا ہے نا، اور مجھے امید ہے میری امی میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کریں گی۔ اپنی ماں کو بھی اعتماد میں لینا چاہ رہی تھی وہ۔ زمل، روم میں جاؤ، میں بات کر رہی ہوں نا۔ نجمہ بیگم نے اسے ٹوکا تھا۔ امی، آپ بات نہیں کر رہی، آپ ایموشنلی سپوائل ہو رہی ہیں۔ زمل نے خود کو سخت گہرے سے روکا تھا۔ پھپھو نے کیا کہا، سنائی نہیں دیا؟ فارس نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ فارس کی غسیلی نگاہیں زمل نے اسے گھور کر دیکھا۔ امی، آپ چلیں اندر میرے ساتھ۔ وہ ماں کو اٹھانے لگی۔ زمل، میں نے تمہاری بات طے کر دی ہے، اس لیے اب کوئی بحث نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کہا تو کل تک اس کی ماں بھائی سے نالا تھی، اور کہا آج وہ یہاں آتے ہی بھائی کی سائیڈ ہو گئی تھی۔ وہ غصہ سے اپنے کمرے کی جانے پڑ گئی تھی۔ اس کی جانے کے بعد نجمہ نے بھائی سے اپنی بیٹی کے رویے کی معافی مانگی، جبکہ سکندر صاحب کے دل میں اس لڑکی کے لیے مزید نفرت سی بڑھ گئی تھی جو اس طرح انہیں جواب دے کر گئی تھی۔ آغا جان کی وصیت نے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے، ورنہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہ کرتے۔ اور پھر زمل نے کتنے اعتراضات کیے، اچھا خاصا شور مچایا، پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور گھر کے افراد کے بیچ اس کا فارس سے نکاح ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جگمگائے، لیکن ماں کی دھمکیوں کے آگے وہ بے بس تھی۔ بہتر ہوگا رخصتی بھی آج ہی کرتی جائے، کل ولیمہ سادگی سے کریں گے انشاءاللہ، سکندر پاشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زمل دل ہی دل میں سب سے بدگمان تھی۔ جیسے آپ کو بہتر لگے بھائی صاحب، اب سے یہ آپ کی بہو ہے، اس گھر کی بہو، آپ اس گھر کے بڑے ہیں، اس کے لیے جو بھی فیصلہ لیں گے اس کی بہتری پر ہی محیط ہوگا۔ بہن کی باتوں پر ان کا اچھا خاصا مان بڑھایا، اور یوں اسے رخصت کر کے فارس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ لہنگا زیبتن کی ہوئی تھی جو زبردستی اس کی امی نے اسے پہننے کو کہا تھا۔ برائے نام میک اپ اور جویلری میں اپنی مکمل دلکشی کے ساتھ اس کے بستر پر برجمان تھی۔ اسے آج ہال میں سب کی نگاہیں اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اس کی ساس جو کہ اس کی ممانی بھی تھی اس کے پاس اندر آئی۔ پیاری لگ رہی، اس کے سر سے پیر تک اس کو دیکھتی وہ منہ بناتے منہ بولتی تھی، لیکن مخمل میں ٹاٹ کا پیون نہیں لگتا نا، یہ تو سنا ہوگا نا۔ ان کی اچانک کہی بات پر زمل نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ جو ہو رہا ہے اسے سچ نہ سمجھ بیٹھنا۔ جس ماں کی خاطر تم نے فارس سے نکاح کیا ہے اسی ماں کی خاطر فارس سے دور بھی رہنا۔ فارس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، وہ میری پسند سے شادی کرے گا اور میری پسند کو ہی اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ پھر مجھ سے نکاح کی وجہ؟ وہ دل پر پتھر رکھی ان کے جاتے قدموں کو زنجیر پہنا گئی۔ مجبوری جو بہت جلد ختم ہو جائے گی، وہ دھیرے سے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زمل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے فارس سے کوئی جنونی عشق تو نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، اور اب نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے ساتھ بھی کھیل کھیلنے لگے تھے۔ تبھی کھٹاک سے دروازہ کھلا اور آنے والا فارس نہیں کوئی اور تھا، اور وہ کومل تھی
جس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اور دکھ تھا۔ میرا ہے وہ فارس پاشا، صرف میرا ہے، تمہارا نہیں، وہ ہزیانی انداز میں اسے دیکھتے چلائی تھی۔ زمل کو لگا کہ وہ ایک سائیکو خاندان میں آ گئی ہے، تو کر لیتی نکاح اپنے فارس پاشا سے، کم سے کم میری جان تو چھوٹ جاتی نا۔ اس بار زمل نے غصہ سے بستر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، اور اندر آتے فارس نے اس کے لفظ بخوبی سنے۔ کر لوں گی، بہت جلد کر لوں گی، تمہیں فارس کی زندگی سے نکال کے۔ کومل جنونی ہی، اگر اتنی طاقت ہوتی نا تمہاری محبت میں تو آج تو تم یہاں ہوتی، میں نہیں۔ ہدو بدو جواب آیا تھا، کومل۔ اس سے پہلے کہ کومل مزید گوہر فشانی کرتی، فارس نے اسے ٹوک دیا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی اور بے چینی سے روتے اس کے سینے سے جا لگی۔ فارس اور سامنے کھڑی زمل کی نگاہیں ایک دوسرے پر ٹکی۔ فارس نے دھیرے سے کومل کو خود سے پیچھے کیا۔ اپنے روم میں جاؤ۔ اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ فارس وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن فارس کی تنبیہی نگاہوں کی وجہ سے اس کے الفاظ حلق نہیں دم توڑ گئے اور وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ فارس کی نگاہ سامنے کھڑی اپنی کمسن بیوی کی جانب اٹھی۔ اس کی اور کومل کی ایج میں کافی ڈیفرنس تھا۔ کومل تقریباً 26 سال کی تھی، جبکہ زمل ابھی 19 کی ہوئی تھی، اور خوبصورتی میں کومل کو بہت پیچھے چھوڑتی تھی۔ آپ نہیں کچھ کہیں گے؟ کوئی کڑی بات، کوئی حد تمیز الفاظ؟ فارس اسے اگنور کرتا ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا، تو اپنے پیچھے اس کی بات سنتا وہ خاموش ہی رہا۔ زمل کو چڑ سی ہونے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا، میری ماں کو بے وقوف صلاح، لیکن میں جانتی ہوں اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے، ورنہ تم امیر رشتہ دار جنہوں نے آج تک کبھی حال تک نہیں پوچھا، انہیں اپنی غریب پھپھو کی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہونے لگی، اس سے نکاح کر کے اس کا مستقبل سیکیور کر رہے ہیں۔ واہ، اس ڈرامے کو میری ماں سچ مان سکتی ہے۔ زمل انصاری نہیں، وہ تالیاں بجا کے اسے داد دے رہی تھی۔ اس کا انداز بہت جان لیوا تھا۔ فارس نے پلٹ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، ساتھ ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا چلا گیا۔ زمل کی زبان تالو سے جا لگی، اس کے قریب پہنچتے ایک دم اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کا نرم و نازک سراپا اس کی چوڑے سینے میں سما گیا۔ زمل نے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن کھسمسانے کے چکر میں وہ مزید اس کے نزدیک ہوتی چلی گئی۔ فارس اس کی دھڑکنوں کا شور اپنے سینے میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری زبان کے جوہر میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، اب مزید کچھ بھی بکواس کی تو 1 منٹ میں زبان کو قابو کروں گا، اور میرا قابو کرنے کا انداز تمہیں بہت گرا گزرے گا۔ اس کے چہرے پر گرم تپش سانسیں چھوڑتا اسے وارن کر رہا تھا، چھوڑے مجھے۔ وہ پھر سے جٹ پٹائی کہ فارس نے اس کے بعد کے اگینسٹ جاتے اس کے کمر میں اپنی ہاتھ انگلیوں کو حد درجے پیوست کرتے اسے اپنے ساتھ چھوڑ لیا۔ سامنے کھڑے مضبوط جسامت کے حامل مرد کی گرفت میں وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ اس کی نزدیکی کو محسوس کرتی پورے جسم و جان سے کانپی تھی۔ کچھ بھی کرنا، لیکن میری بات کے خلاف مت چلا، ورنہ 14 تب روشن کر دوں گا۔ ایک دم جھٹکے سے اسے چھوڑا کہ وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اپنا ڈریس لیتا وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ پورا خاندان ہی سائیکو ہے، نہ جانے امی نے کون سے گناہ کی سزا دیا مجھے اس شخص کے ساتھ باندھ کے۔ وہ دل برداشتہ ہوتے سوچ رہی تھی، اور یہ راز بھی 2 دن میں ہی کھل جانا تھا، لیکن تب تک سب گھر والوں کو اچھا بن کے رہنے کا ناٹک کرنا تھا۔ فارس باہر آیا تو زمل کو صوفے میں دبک کے لیٹا دیکھ سر جھٹک گیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے بستر پر نہ آئے، نہ جانے کہ وہ لڑکی فارس کو اپنی طرف کشش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ فارس کا دل اس کی قریب جانے کو مچلنے لگا تھا۔ بہت مشکل سے اس کے خود کو ڈپٹ کر نیند کی جانب لگایا تھا۔ لائٹس آف کرتے وہ کروٹ بدل گیا۔ زمل نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہے۔ جب دل راضی نہیں تھا اس شخص کے لیے تو مجھ سے نکاح کیا ہی کیوں؟ وہ اپنے اوپر بمشکل ضبط کیے ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، اپنی شادی کو لے کر اس کے دل میں بھی ڈھیروں ارمان تھے، جو آج سب ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ فارس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کی کمسن بیوی اس کے کمرے میں موجود تھی، لیکن اس سے بہت دور۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، جس سے وہ مزید بے چین ہوتا اٹھ گیا۔ اس کے اندر کے جواہ جذبات نے اسے بہت تنگ کر دیا تھا۔ اس کے وجود سے نظریں چرا رہا تھا، اور خود کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی حل تھا کہ ٹھنڈے پانی سے شاور لینا۔ وہ اٹھ کے باتھ روم کا رخ کر گیا۔
شاور کے نیچے کھڑا ہوتا وہ اپنے امڑتے جذبات کو قابو کرتا، گہری سانس بھرتا، آنکھیں موڑ گیا۔ کچھ دیر پہلے کے منظر یاد کرتا وہ خود کو بے بس سا محسوس کر رہا تھا۔ ان لمحوں کو یاد کرتے وہ بری طرح مچ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی اس کے پاس جائے اور اپنا حق لے لے، لیکن دیوار پر ہاتھ رکھے وہ اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کرتا، بہت گہری سانس بھر رہا تھا۔ میں تمہارا کبھی اسیر نہیں ہوں گا، یہ رشتہ وقتی ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا، اور تمہاری جگہ کومل آئے گی جو میرے سٹینڈرڈ کی ہے۔ وہ چلایا، وہ دیوار پر مکہ دے مارا۔ اس کے اپنے الفاظ اس کا دل انکاری کر رہے تھے۔ اسے اس لڑکی کی طلب میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ احساسات، وہ جذبات جو وہ زمل کے لیے جاگتے محسوس کر رہا تھا، اسے ایسے جذبات کبھی کومل کے لیے محسوس نہیں کیے تھے۔ حالانکہ وہ اس کے قریب رہنے کی بے انتہا کوشش کرتی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے دوری بنائے آج کی خوبصورت رات کو برباد کر چکے تھے۔ دوسرے دن گھر کے اندر ہی چند عزیز رشتہ دار اور اقارب کو بلا کر ولیمہ کی تقریب کر دی گئی۔ آغا جان کی ڈیتھ کو بھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ فارس کی اچانک شادی وہ بھی سادگی سے کرتے تھے۔ سب لوگوں کے سوالوں کے جواب میں آغا جان کی آخری خواہش کا ذکر چھیڑا۔ اڑتی اڑتی خبر زمل تک پہنچ کے اس کا دل لوگوں سے مزید برا ہوا۔ سب کے جانے کے بعد وکیل صاحب کی آمد ہوئی۔ سبھی حال کمرے میں موجود تھے سمیت نجمہ بیگم کے۔ وکیل صاحب نے فارس کو شادی کی مبارکباد دی، جسے اس نے بس خاموشی سے سنا۔ وہ وصیت کی شرط مکمل کر چکا تھا اور مزید اس لڑکی کو ایک رات کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس کو جلد از جلد اپنے کمرے سے، اپنی زندگی سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ آغا جان کی شرط کے مطابق آپ نے ان کی نوازی سے شادی کر دیا ہے۔ اب اس وصیت کی آخری لائنوں کو میں پڑھنے لگا ہوں، جو کہ نکاح ہو جانے کی صورت میں ہی پڑھنی تھی۔ سبھی ہم تن گوش ہوئے۔ جیسا کہ نکاح ہو گیا ہے، دونوں پہ لازم ہے کہ وہ 3 ماہ تک اس نکاح کو قائم رکھیں گے۔ اگر 3 ماہ کے دوران دونوں میں سے کسی ایک نے بھی علیحدگی اختیار کی تو اسے اس کی جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا۔ 3 ماہ بعد ایک ساتھ رہنے کی صورت میں جائیداد دونوں کے نام منتقل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ دونوں جیسے چاہیں اس جائیداد کا بٹوارا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دونوں کے سائن چاہیے۔ وکیل صاحب نے پیپرز فارس کے آگے کیے، جبکہ زمل وہاں موجود نہیں تھی۔ فارس نے دل ہی دل میں بے تاب کھاتے ان پیپرز پر سائن کیے۔ کہاں تو وہ ایک دن اس لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کہاں پورے 3 ماہ برداشت کرنا تھا۔ میں زمل سے سائن کروا کے لاتا ہوں۔ وہ فائل اٹھاتا اپنی کمرے کی جانب پڑ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اچانک سے زمل بھاگتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی اور سختی سے اسے بھینچا۔ اس کی یوں اچانک خود میں سمانے پر وہ حیرانی سے اس منظر کو دیکھتا سٹک ہوا۔ وہ بہت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ فارس کا لہجہ بہت نرمی لیے ہوا تھا اور وہ خود بھی نہ سمجھ پایا۔ وہ وہاں کوئی ہے، میں ڈر گئی۔ زمل نے بالکل بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی۔ بہادر لڑکی اندھیرے میں کسی انجان شخص کے سائے کو دیکھتی بری طرح گھبرائی تھی۔ فارس نے پورا کمرہ چیک کیا، کوئی نہ تھا۔ تمہارا وہم، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لو پانی پیو۔ اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا، جسے وہ 2 گھونٹ پڑتی اس نے چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا وہم نہیں تھا، کوئی نہ کوئی تھا تو ضرور۔ ریلیکس، ان پیپرز پر سائن کر دو۔ فارس نے فائل اس کے سامنے رکھی تو وہ فارس کی کچھ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جائیداد کے پیپر ہیں، اب نکاح کے بعد تمہیں بھی بہت کچھ ملے گا اس جائیداد میں سے، اور اتنا کچھ ملے گا کہ ساری زندگی عیاشی کرنے کے ساتھ گزارو گی۔ وہ اسے جس انداز میں بول رہا تھا زمل کو برا لگا۔ اس نے فائل کھولی اور پیپر کو پڑھنے لگی، جنہیں پڑھ کے زمل کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ مطلب اس جائیداد کی خاطر اس سے فارس نے نکاح میں لیا تھا۔ زمل کا دل بہت سخت دکھا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہی ہوگی، پر اب حقیقت سامنے آئی تو اس کا دل سخت دکھ رہا تھا۔ اور تب اس نے خاموشی سے ان پیپرز پر سائن کر دیے۔ اب سے تم اور میں صرف 3 ماہ کے لیے اکٹھے رہیں گے، اس کے بعد باہمی رضامندی سے ہم الگ ہو جائیں گے، اور تب تمہیں بینک بیلنس میں جائیداد کا ایک بڑا حصہ بھی دیا جائے گا جو تمہارا انعام ہوگا۔ غریبی کی زندگی سے نکل کے امیری کا مزہ چکر اچھا لگے گا۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھتا اس کو مزید سلگا گیا، لیکن اب وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ کیا امی سب جانتی؟ فارس جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا اس کے سوال پر رکا۔ وہ ایک ایک بات جانتی ہے، اس نکاح کی مدت کو بھی جانتی ہے۔
और इस वसीयत की शर्त को भी। और लालची पन तो उनके अंदर भी था, जो जायदाद की खातिर बेटी का सौदा कर दिया। वो तनफ्फुर से बोला। जिमल ने खामोशी से सर झुका लिया। वो जा चुका था। जिमल को हर चीज से नफरत होने लगी। उसकी वालिदा हमेशा अपनी अमीर लाइफस्टाइल को याद किया करती थी, कि शादी से पहले वो जी रही थी। आज उन्हें मौका मिल रहा था और वो सब वापस पाने का, और इसके लिए वो बेटी को दांव पे लगा गई थी। जिमल माँ से भी बदसन हो चुकी थी। 3 माह। 3 माह तो बहुत लंबा अरसा है। मैं एक हफ्ते के अंदर तुमसे अलग होंगी। बाहर में क्या सब, ये अमीरी, ये धन दौलत जायदाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए था, जो सिर्फ मेरा होकर जिए, जो मुखलिस हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फारिस पाशा, तुम्हें तुम्हारी दौलत समेत अपनी जिंदगी से किक आउट करूंगी, और वो भी ऐसे कि तुम सबके सामने सर उठा के चलने के काबिल नहीं रहोगे। जिमल दिल ही दिल में प्लानिंग करती अब मुतमईन थी। सबको वाज़ह हो चुका था कि शादी एक सिर्फ ड्रामाबाजी है, इसलिए मजीद मियाँ बीवी का नाटक उन्हें बाहर के लोगों के सामने करना पड़ना था। घर वालों को अब पता चल चुका था। नजमा बेगम ने जिमल से बहुत दफा बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इनका ख्याल तो रखती, लेकिन उनसे बातचीत बंद कर चुकी थी। नजमा बेगम उसकी अजनबियत की दीवार की वजह से बहुत रोती थी, लेकिन जिमल का सख्त दिल मौम ना हुआ। फारिस और जिमल एक साथ एक कमरे में रहते, लेकिन एक दूसरे से कलाम नहीं करते थे। जिमल बस मौका की तलाश में थी कि किस तरह वो फारिस को सबके सामने बेनकाब करे और इस सब का बदला ले। फिर उसे मौका मिल गया। उनकी शादी को तकरीबन 2 माह हो चुके थे और 1 माह बाकी था। उसके बाद सब कुछ वही होना था जैसा इन अमीरों ने सोच रखा था। अपने फायदा के लिए उन्होंने जिमल का इस्तेमाल किया था। अब जवाबी कार्रवाई करने की बारी जिमल की थी। आज घर में मेहमान इकट्ठे हुए थे। आज आगा जी के लिए दुआ थी, कुरान ख्वानी करवाई गई थी, खैरात और सदकात दिए गए। कोमल बेइंतहा खुश थी। हर काम में वो फारिस के साथ साथ थी। एक लम्हे के लिए भी वो इससे अलग नहीं होती थी। जिमल के अंदर एक जलन सी उभरती। जो भी था वो उसका शौहर था, और शौहर बीवी की बजाय किसी और को अहमियत दे तो तकलीफ होती है। अब जो तकलीफ वो देने वाली थी, उसमें फारिस को वो तरकता हुआ देखने वाली थी। दुआ के बाद खाने का सेशन शुरू हुआ। तभी एक वकील ने आते जिमल से मुलाकात का कहा। जिमल उस वकील को देखकर उसके पास आते उससे फाइल ले ली और उसका शुक्रिया अदा किया। फारिद की ज़ेरक निगाहों में ये मंजर न छुप सका। एक्सक्यूज मी, मुझे इस वक्त यहाँ आप सबके सामने अपने नाम नहाद शौहर से कुछ कहना है। अचानक से जिमल की आवाज पर सभी ने चौंक कर उसे देखा। नजमा बेगम ने भी परेशान कुन अंदाज में बेटी के चेहरे पे जुनून देखा था। जैसे कि आप सब जानते हैं, 2 माह पहले आगा जान की ख्वाहिश पर इस शख्स ने मुझसे निकाह किया, लेकिन वो सब एक धोखा था और आज मुझे इससे तलाक चाहिए। वो बेलचक अंदाज में बोली। सब पे सख्ता तारी हो गया। वो सीधी फारिस के सामने जाकर खड़ी हुई। फारिस ने माथे पर बल डाले उसे देखा। लेकिन बेटा, ऐसे नहीं कहते। चलो शादी जिन हालात में ही हुई हो, यूं मुंह चढ़ के तलाक नहीं मांगते बेटा, गुनाह होता है। और इतने अच्छे घर और खानदान में आई हो, क्यों तलाक का दब्बा लेना चाहती हो? खानदान की एक औरत ने नरमी से उसे समझाया। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं अपने शौहर से खुश नहीं हूँ। ये मुझे मेरा हक नहीं दे सके। क्या बकवास कर रही हो? फारिस को यकदम उसकी बात पे बेइंतहा गुस्सा आया और उसे बाजू से जकड़े अपनी जानिब खींचा। यही सच है मिस्टर फारिस पाशा, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं इस बंगले, गाड़ी और नौकरों का क्या करूं? मुझे अपने शौहर का प्यार चाहिए था, जो नहीं मिला। इसलिए ये ले पेपर्स। उस दिन पेपर्स पे साइन आपने मुझसे करवाए थे। आज इन पेपर्स पर साइन आप करेंगे। उसके सामने अटल लहजे से कहते उसे सूद समेत सब लुटा रही थी और अपने अमल से सबको गुस्सा दिला चुकी थी। क्या है ये? उसकी आंखों में गुस्सा से देखते दबे दबे लहजे में बोला। खुला को नोट्स, इस पर साइन करें और आज अभी इसी वक्त हम अपने रास्ते अलग करेंगे। ठीक है, मजीद मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए फाज पाशा। अब की बार वो ऊंची आवाज में चिल्लाई कि हर तरफ एक पल को सुनाटा छा गया। फारिस पाशा अपनी कमसुन बीवी की जुर्रत पर सख्त हैरान और ऊपर गुस्सा हुआ। उसे कितना सोच समझ के आज के दिन वार दिया था। वो जानती थी कि आज के दिन ये सब कुछ बोल के वो फारिस पाशा का तमाशा बनाएगी, लेकिन सामने भी खड़ा शख्स कोई आम शख्स नहीं था। बाजी को कैसे पलटना से हो पाता था। अरे, तुम्हारे गिले शिकवे मुझे पहले ही पता होते तो मैं पहले ही दिन उन्हें दूर कर देता, तो आज ही नौबत ही ना आती।
میں تو تمہیں وقت دے رہا تھا، لیکن تم اگر وقت نہیں لینا چاہتی تو کوئی بات نہیں، چلو آج تمہارا یہ ارمان بھی پورا کر دیتا ہوں۔ فارس نے دھیرے سے کہتے اس کی بازو کو سختی سے جکڑا، جبکہ چہرے پر ایک تنزیہ مسکان سجی ہوئی تھی، اور بھاری قدموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ پڑتا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ زمل نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، اور اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی۔ آج اس نے فارس پاشا کی انا کو بری طرح ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ اسے کمرے میں لیے داخل ہوا تو زمل کا دل تھک سے رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فارس اس کو طلاق دینے کے بجائے یہ سب کے سامنے کمرے میں لے جائے گا۔ اس کمرے میں لاتے ہی وہ اسے دھکا دے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، فارس نے دروازہ لاک لگاتے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ خبردار، جو آپ میرے قریب بھی آئے، اب کومل سے محبت کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے پاس جائے، میرے پاس مت آئیے گا۔ میں آپ کو وارن کر رہی ہوں فارس پاشا، وہ بری طرح چلا رہی تھی، لیکن فارس اس کی بات انسنی کرتا آگے بڑھا۔ بڑی محفل میں تم نے میری عزت کا فالودہ کر دیا، اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ کہوں بھی نہ؟ نہیں مسز فارس پاشا، جو کچھ تم نے کیا اب تمہیں اس کا کیا بھگتنا پڑے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا اسے بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا، اور غصیلی نگاہ سے اس کی سہمی نگاہوں میں جھانکتا اسے بہت کچھ پاور کروا گیا۔ اسے دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن فارس کے حصار کا مقابلہ وہ معصوم نہ کر سکی۔ 2 ماہ تک وہ اور زمل ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہتے رہے، اور آج اگر وہ اس سے اپنا حق لے رہا تھا تو اس کی وجہ زمل خود تھی۔ میں آپ کو آپ کے کیے کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، دور ہٹے۔ زمل غصے سے چلائے کہ فارس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے اسے چپ کروا دیا۔ مجبور مت کرو کہ میں سختی کروں۔ اب کی بار فارس کا لہجہ تھوڑا نرم تھا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ اسے ہچکی لیتے ہوئے کہا، یہ زبردستی نہیں ہے، اسے رضامندی سے حق لینا کہتے ہیں۔ جو آج تمہیں مجھ سے ملے گا اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ وہ سسک اٹھی اور فارس کو مزید اکسانے لگی تھی۔ نہیں، تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں ظالم بن جاؤں۔ زمل بھی اب مزاحمت ترک کر گئی تھی۔ یہ سوچ آتی کہ اس کے نکاح میں ہے اور اپنا حق لینے کا پورا حق رکھتا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی اپنے لفظوں سے اسے اتنی تکلیف پہنچائی تھی، اور اب اس کا ازالہ اسی صورت ہی ممکن تھا۔ صبح شاور لیتا شرٹ لیس لوز ٹراؤزر میں وہ باہر نکلا۔ نظر بے ساختہ زمل پر اٹھی جو سر پاؤں تک کمفرٹر میں چھپی ہوئی تھی۔ فارس کے لوگوں کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ رات کی پہر کے لمحات آنکھوں میں گھومے تو دل میں پھر سے اس کی طلب جاگنے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، بستر کی جانب بڑھا۔ ہے مسز، اٹھنا ہے یا نہیں؟ اس کے کانوں میں گھس کے بولتا اسے بری طرح چونکا گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھی تھی، لیکن اچانک اپنی حالت دیکھتی وہ واپس اپنے اوپر کمبل لے گئی تو کہکا لگاتا ہنس دیا، اور بیڈ راؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے دراز سے سگریٹ نکال کے سلگا گیا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے بولتی بہت معصوم لگی، لیکن فارس جانتا تھا کہ معصوم نہیں۔ کیوں؟ ابھی بھی کوئی کسر رہتی ہے کیا؟ مزید حق چاہیے تو بتا دو۔ خبردار، جو اب میرے پاس آئے میں جان لے لوں گی آپ کی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اس وقت فارس کو بہت سکون دے رہی تھی۔ جان لینا کیا ہوتا؟ یہ تو بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کے کانوں میں بے باک سرکوشی کرتا پیچھے ہٹا، باہر جانے لگا۔ آپ تو کومل سے محبت کرتے تھے نا، پھر میرے قریب کیسے آ گئے؟ یہ بے وفائی نہیں؟ فارس کے باہر جاتے قدم رکے۔ سوتن بنے گی وہ تمہاری، بے فکر رہو، جب وہ آئے گی تو مل کر رہنا دونوں ایک ساتھ بہنوں کی طرح۔ وہ اسے واجگاف الفاظ میں آئینہ دکھائے گا۔ زمل کو اندازہ نہیں تھا۔ اٹھ جاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ آنکھیں میچتے چلائی تھی، 10 منٹ ہے تمہارے پاس، شاور لے کر فوراً باہر نکلو۔ اسے سخت لہجے میں کہتا خود بھی باہر نکل گیا۔ وہ آنسو بہاتے اس وقت کو کوسنے لگی جب فارس جیسے سنکی بندے کو سب کے سامنے لڑکار کے آئی تھی۔ زمل شاور لیتی 10 منٹ میں ہی باہر آ گئی۔ اسے لگا وہ جا چکا ہوگا۔ وہ باتھ روم پہنے دھڑلے سے باہر آئی تھی۔ سامنے ہی فارس کو کھڑا دیکھ انہی قدموں سے واپس پلٹی کہ فارس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کو اپنی جانب کھینچ دے، اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ آئندہ مجھے دیکھ کر یوں بھاگی تو برا حال کر دوں گا، سمجھی تو؟ اپنے کبٹ کے ساتھ اسے لگائے وہاں سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ صرف 1 ماہ رہتا ہے، اس کے بعد آپ نے مجھے طلاق ہی دینی تھی نا، تاکہ ساری جائیداد آپ کے پاس ہے۔ پھر مجھ سے تعلق کیوں چھوڑا؟ اگر
اللہ نے اولاد سے نواز دیا تو مطلب تمہیں یقین ہے؟ کیسا یقین؟ اول جی تم چاہتی ہو کہ ایسا ہو؟ اس کی ساری باتوں میں اپنے مطلب کی بات نکالتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ بری طرح فلش کرنے لگا۔ بہت بے شرم ہے آپ۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے فاصلہ بنانے لگی تو کہکا لگائے دل فریب سرگوشی کر گیا۔ اس وقت وہ سب کچھ بھولا ہوا تھا، یاد تھا تو بس اتنا، یہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی محرم تھی اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ چلو 9 ماہ بعد ڈیسائیڈ کر کے ساتھ رہنا ہے یا الگ ہونا ہے۔ اس کی ڈریس سلیکٹ کرتا اسے چھیڑ بھی رہا تھا۔ ہٹے یہاں سے، میں خود کر لوں گی۔ وہ جو اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیے ہوئے تھا، اس کی بات پہ مزید اس کے نزدیک ہوا۔ وہ الٹا کام کرتا تھا جس سے وہ منع کرتی۔ اس کا مضبوط سینہ اور ایب سیکھتی وہ لرز گئی۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے اپنے بازو میں اٹھاتا ڈریسنگ روم کا رک کر گیا۔ اس کا خطرناک ارادہ محسوس کرتے وہ جی جان سے کھاپی، پر شکر عین وقت پر اسے ایک امپورٹنٹ کال آ گئی تو مجبوراً اسے جانا پڑا۔ جبکہ زمل نے شکر کا سانس لیا۔ ایک ہی رات میں اس نے زمل کو زج کر کے رکھ دیا تھا، کچھ بے باک حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ بے باک باتیں۔ وہ تو کل بڑی محفل میں اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ کومل نیچے اتر رہی تھی جب اس کا ٹکراؤ زمل سے ہوا۔ وہ نکھری سی اس کے سامنے کھڑی، اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے چہرے پر کھلتے رنگ دیکھ کر کومل کا دل ڈوب سا گیا۔ کل جس طرح بڑی محفل میں زمل نے فارس پر الزام لگایا تھا اور اسے گھسیٹا روم میں لے کر گیا تھا، سب کو یہ لگا تھا کہ اس کی چمڑی ادھیر کے رکھ دے گا، لیکن یہاں تو زمل کے انداز ہی نرالے تھے۔ کل تم نے جو سب کے سامنے بکواس کی ہے نا، اس کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہے باہر آنے کی؟ ایک شوہر کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے تم نے، شرم نہیں آتی کیا؟ اب کس منہ سے باہر سب کے سامنے نظر اٹھا کے جاؤ گی؟ کومل کی بات پر زمل کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ اسی لیے ڈیئر کیونکہ فارس نے میرے ساتھ گلے شکوے دور کر دیے ہیں۔ رات ایسے مجھ پہ چھایا کہ بس کیا بتاؤں، ہی از ٹو رومانٹک۔ زمل نے مسکراتے ہوئے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے کومل کے سر پر بم پھوڑا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا فارس ایسا فارس اب میرے ہے، بہتر ہوگا تم ان سے دور رہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا لیا ہے، اب اس گھر کی مالکن بننے کے خواب بھول جاؤ، کیونکہ اب ان کی کوئی تعبیر نہیں ملنے والی۔ اسے انگوٹھا دکھا کر اس کا رخ نیچے کرتی اچھا خاصا زج کرتی آگے بڑھی، آئی پڑی، کہیں کی فارس میرا ہے، حق میں ادا کروں اور دے اس کو دوں۔ اس مونسٹر کو جھیل کر دیکھو تو پتہ چلے۔ اپنے الفاظ وہ تھوڑا اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی، ارد گرد سے بے خبر آگے بڑھتی ہوئی۔ جیسے ہی کوریڈور سے نکلی کسی نے کمر سے کھینچ کر اسے پلر کے نیچے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ بہت تیز زبان چل رہی ہے تمہاری، بلکہ شراٹے بھر رہی ہے، لگتا ہے تیر سے ہی نشانے پر لگے ہیں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ معنی خیز انداز میں بولا، چھوڑے مجھے، کیا بار بار چپک رہے ہیں فضول میں؟ وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولی تھی، اب تو پورا پرماننٹ مل گیا ہو، اب تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک پل کو زمل سٹک ہو گئی تھی۔ دونوں ہی کا نظروں کا بری طرح تصادم ہوا، دونوں ہی کی دھڑکنیں تیز رفتاری سے دھڑکی۔ مجھے آپ 1 ماہ بعد چھوڑ دیں گے نا؟ وہ بجھتے دل سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ابھی کوئی فارسی بولی ہے جو تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اچانک اس کو اپنی طرف کھینچا کہ وہ اپنی آنکھیں میچ گئی اور غصے سے اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئی۔ میری جان بخشی کرتے، میں آپ کا دل بہلانے کا سامان نہیں ہوں۔ اس کی بات پر فارس اگلے ہی پل سنجیدہ ہوتا پیچھے ہٹتے اپنے سینے پر بازو باندھے سے دیکھنے لگا۔ کس کے کہنے پر یہ الفاظ بولے تھے تم نے؟ اس کی غیر متوقع سوال پر زمل کے چہرے کا رنگ ایک پل میں فک ہوا۔ بولو زمل، کس کے کہنے پر یہ الفاظ تم نے بولے؟ کیونکہ میں جانتا اتنی بڑی بات کہنے کی تم میں ہمت نہیں ہے، تم نے میری مردانگی پہ سوال اٹھایا ہے۔ جی تو چاہ کے رات کو تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا دو، جس طرح تم نے میری ذات کو سب کے سامنے سوالیہ نشان بنا کے رکھ دیا۔ اس کے پاس ہوتا اب دیوار پہ ہاتھ رکھے، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا، جبکہ یہ لہجہ سرد اور آواز دھیمی تھی۔ آپ کیا واقعی میرے ساتھ ایسا کرتے؟ لہجہ معصوم اور بے یقین ہوا۔ تم کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا تو زمل سر چٹک کے، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے غصہ میں وہ سب کا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے ہماری شادی کو، ایک دن بھی آپ میرے قریب لے آئے، اسی لیے آپ نے مجھے 3 ماہ بعد چھوڑ دینا تھا۔ مجھے فرسٹریشن ہو گئی تھی، اس طرح تو آپ جیت جاتے، آپ کو سب کچھ مل جاتا،
مجھے یوز کیا آپ نے مہرا بنا کر۔ ڈھیر سارا غصہ میرے اندر بھر گیا تھا اور پھر ممانی کے الفاظ۔ کیا کہا ماما نے؟ وہ جیسے توجہ سے سن رہا تھا ماما کے ذکر پر چونکا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کبھی میرے قریب نہیں آئیں گے کیونکہ آپ ان کی بانجی کے لیے خود کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک مہرا ہوں جسے یہاں سب نے استعمال کیا اور 3 ماہ پورے ہوتے ہی یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ مطلب 3 ماہ تک قربانی میں اور میرا شوہر کسی اور پہ اپنے جذبے لٹائے؟ مجھے منظور نہیں۔ میں نے پوری رات جاگ کر گزار دی اور پھر کل میں نے آپ کو وہ اذیت دی جو میں 2 ماہ سے سہتی آ رہی ہوں۔ اس وقت اعتراف کر گئی اور تمہیں لگا کہ اس سب کے کہنے پر میں کیا کروں گا؟ وہ مزید اسے اکسا رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ لڑتی ہوئی آواز میں بولی۔ اب کیا خیال ہے؟ اب تو حق بڑے لے لیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ زمل کی سانسوں میں ارتعاش برپا ہوا۔ 1 ماہ بعد آپ مجھے چھوڑ ہی دیں گے نا؟ وہ بامشکل الفاظ بولی جو وہ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ گڈ، اچھا سوچتی ہوں میرے بارے میں۔ تب تک اگر اللہ نے اولاد دے دی تو؟ وہ ایسے ایسے سوال پوچھ رہا تھا جس کا جواب زمل کے پاس نہیں تھا۔ چلو میں بتاتا ہوں۔ اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو میں تمہیں معاہدے کے مطابق چھوڑ دوں گا اور تمہارے حصہ کی جائیداد تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر اللہ نے ہمیں ہماری اولاد دے دی تو 9 ماہ تک تمہیں مجھے جھلنا ہوگا، ہر رات بنا کسی لحاظ کے، حق دوں گا بھی اور وصولوں گا بھی۔ اس کے کچھ دیر پہلے کے بولے گئے الفاظ سن چکا تھا اور بچہ ہو جانے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی، مطلب تمہیں یقین ہے کہ اولاد ہوگی؟ فارس اچانک سے اپنے عقب سے آواز سنتا وہ پیچھے اڑا، اپنی والدہ کو دیکھتا ہوا لگ پیچھے ہٹا۔ تمہارے بابا بلا رہے ہیں، جلدی آؤ۔ وہ زمل کو ایک گوری سے نوازتے وہاں سے چلی گئی۔ فارس نے زمل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر سکندر بادشاہ بھی ٹھٹکے تھے لیکن خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ کیا تماشا تھا کل سب؟ کچھ بتاؤ گے؟ سکندر صاحب سخت غصہ میں تھے۔ تماشا دی اینڈ ہو گیا بابا، اب بس 1 ماہ گزرنے کا انتظار ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اس پارٹ انداز میں بولتا باپ کو ہکا بکا چھوڑ گیا۔ آج فارس کو آؤٹ آف کنٹری گئے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اس نے ہر رات اس کے قریب رہنے کا بولا تھا لیکن اچانک ہی اسی دن اسے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا اور وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس دوران اس نے زمل سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کے روتی تھی، تکیے کو اپنے سینے سے لگائے ہچکیاں بھرتی تھی۔ ایک بیماری لاکھ ہو گئی تھی عشق کی جو لا علاج تھی۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا اور اس بات کا اظہار وہ کبھی بھی فارس سے کرنے والی بھی نہیں تھی۔ وہ اس سب کی اسیر ہو چکی تھی۔ اس رات چاہتا تو وہ بدلے میں اس کی چمڑی ادھیر کے رکھ دیتا، بہت زیادہ درد دیتا، لیکن اس نے ہاتھ تک نہ اٹھایا، اور جس طرح اس نے اپنے لمس سے روشناس کروایا وہ آج بھی اسی لمس میں جی رہی تھی۔ کل 3 ماہ پورے ہونے والے تھے اور وہ دن بھی آخر آ ہی گیا جب اسے یہاں سے جانا تھا۔ اس کا جی متلا ہے، چکر بھی آیا، لیکن نہ اس نے کسی کو بتایا نہ ڈاکٹر کے پاس گئی چیک اپ کروانے۔ اسے یہی ڈر تھا کہ وہ پریگننٹ نہ ہوئی تو۔ وہ گہرا سانس پڑ گئی۔ نجمہ، اب وقت آ گیا ہے کہ وعدہ پورا کیا جائے اور آج آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ رہے جائیداد کے کاغذات اور یہ گھر کی چابیاں اور یہ گاڑی کی جو زمل کا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ ہی دیا ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں بھی اچھی خاصی رقم ڈال دی ہے جسے آپ ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، کبھی کوئی جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سکندر پاشا نے تفصیلی جواب دیا تو نجمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا جس کے نصیب انہوں نے خود لکھے تھے۔ وہ بہت خاموش تھی، ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ نجمہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ آج جیسے وہ سب کچھ ہار گئی تھی۔ کومل کے چہرے پر ایک مسکان تھی، جیت کی سی سرشاری۔ وہ ماں سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی جنہوں نے اس کا سودا ایک نئے انداز میں کیا تھا۔ وہ گہرا سانس پڑتی دروازے کی جانب پڑی کہ بری طرح چکر آنے پر لڑکھڑائی۔ نجمہ بیگم کی چیخ نکلی۔ آگے بڑھ کر بیٹی کو سنبھالنا چاہا لیکن اس نے منع کر دیا۔ نہیں، اب جھوٹے سہارے نہیں چاہیے امی، مجھے اکیلے چلنا ہے، مت دیجیے گا سہارا۔ وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی دروازے کی جانب پڑی، پر دہلیز پر پہنچتے قدم باہر رکھتی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ گر گئی۔ پر فارس جو اندر آ رہا تھا اس نے اسے فوراً تھام لیا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا جو اچانک ہی آ گیا تھا۔ فوراً بے ہوش ہوئے زمل کو اٹھائے ہاسپٹل پہنچایا۔
जहां से ये खबर सुनने को मिली कि वो एक्सपेक्टिंग कर रही है। जिमल जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली थी। फारिस की तो खुशी से आंसू निकल आए। पूरे जिस्म में जैसे लरसा तारी हो गया। बाप बनने का एहसास ही अलग था। अभी उसकी औलाद इस दुनिया में आई भी नहीं थी, लेकिन वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे आज वो बाप बन गया हो। हॉस्पिटल के बेड पर लेटा वो कमसुन वजूद अपने अंदर उसकी 2 औलादों को संभाले हुए थी। उसके पास आता उसके माथे पर अकीदत भरा बोसा दे गया। जिमल की आंखें ठंडे लम्स पर फौरन खुली। अपने सामने फारिस को देखो, अपनी आंखें खतरनाक हद तक फैला गई। क्या हो गया? पहली बार देख रही हो क्या? उसकी गाल पर लब रखता प्यार से बोला। आप आ गए? वो बेयकीनी से बोली। नहीं, मेरा बूथ है। उसे छेड़ते हुए बोला तो जिमल की आंखें आंसू से भर गई। एक माह तक मुझसे दूर रहे हैं, अब भी ना आते, वहीं बाहर किसी की जुल्फ के असीर हो जाते। वो खफगी से बोली। उफ, ये अंदाज खास बीवियों वाला सूट नहीं कर रहा। मुझे वर्ल्ड अंदाज पसंद है। कुछ तुम काटो, कुछ मैं, अपनी अपनी मनपसंद जगह पे। जैसे यहाँ। उसी गाल पर उंगली मिस करता नीचे गर्दन पर लाया। यहाँ मजीद सरका, यहाँ। जिमल का सांस थमा। कुछ यहाँ। वो मजीद बेबाक हुआ। जिमल ने हाथ थाम लिया। अब बिल्कुल नहीं बदले। वे गंदी हरकतें और गंदी बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ चेहरे के साथ बोली, थैंक यू सो मच मेरी जान। मुझे 2 बच्चों का बाप बनाने की न्यूज़ दे दी। अब तो 9 माह तक वेट करना पड़ेगा। यार, कोई मैजिक करो। बेबीज कुछ जल्दी नहीं आ सकते? 2 बच्चे? वो हैरान हुई। हाँ मेरी जान। वो फिर से उसे चूम गया। क्यों? मुझसे जान छुड़ाना चाहता है क्या? कि जल्दी जल्दी बच्चे हों और आप मुझे। अरे यार, सब फजूल सोचे दिमाग से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। घर घर चलते हैं, सबको खुशखबरी सुनाते हैं। उसे अपनी बाहों में उठाए बिना किसी की परवाह किए हॉस्पिटल से बाहर निकला। सबने मुड़ मुड़ के उस खूबसूरत मर्द को देखा जिसकी गोद में छोटी सी लड़की अपना चेहरा छुपाए हुए थी। मेंशन पहुंचते ही फारिस ने सबको क्लियर कर दिया कि जिमल को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। भले उसने शुरू से इससे नफरत की वजह से निकाह किया था, पर अब वो उसके लिए जरूरी है। उसकी बात पर सिकंदर साहब और फरहत बेगम के साथ साथ कोमल भी भड़की। लेकिन फारिस ने सबको जिमल की प्रेगनेंसी को बताकर चुप करवा दिया। और यूं जिमल का प्यार जीत गया, जो वो दर पर्दा फारिस से करने लगी थी। जब वो हफ्तों का आगाज हो जाए तो नफरतें खुद ही जायल हो जाती हैं।